السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ واٹس ایپ یا سوشل میڈیا پر آنے والی قرآنی آیات اور احادیث کو میموری فل ہونے کی صورت میں ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو نیکی کا حکم دینے کا حکم دیا ہے اور برائی سے منع کرنے کی ذمہ داری ان پر لگائی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ رب العزت ہماری اس ذمہ داری کو ذکر کرتے ہوئے یہ بات فرماتے ہیں کہ جو اس ذمہ داری سے سبکدوش ہوگا اس کے سامنے یہود اور ہنود اور عیسائیت وہ اپنی ذلت کے ساتھ تمہارے سامنے ہے، اور جو اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرے گا ایسا شخص اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں بلند مقام حاصل کر لے گا۔ اور ہماری ذمہ داری میں سے ہے کہ ہم دین کا پیغام ہر جگہ پر پہنچائیں، اور جیسے سوشل وار چل رہی ہے ایسے ہی ہم اپنے دین کا دفاع کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کریں۔ اس لحاظ سے جب واٹس ایپ پر یا دیگر ایپس پر قرآن و سنت کو فارورڈ کیا جاتا ہے تو ریسیور کے پاس میموری فل ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں بعض لوگوں کی طرف سے یہ اشکال پیدا کیا جا رہا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب جا کر اللہ رب العزت قرآن کو اٹھا لیں گے اور لوگ قرآن کو اپنے ہاتھوں سے خود مٹانا شروع کر دیں گے اور قرآن مٹا دیا جائے گا۔ تو یہ ڈیلیٹ کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے، لہٰذا اس طرح سے قرآنی آیات اور احادیث رسول کو فارورڈ نہ کیا جائے۔ جبکہ یہ ایک ایسا اشکال ہے جس میں قلت فہم ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اصل روح کو سمجھیں تو بات یہ واضح ہوتی ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت علم نہیں اٹھائے گا بلکہ علماء کو قبض کر لیا جائے گا، علماء کی کمی ہو جائے گی، اور جہال یعنی جاہل لوگ، کم علم لوگ اور ایسے لوگ جن کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا یہ لوگوں کے بڑے بن جائیں گے اور لوگوں کو دین سکھانا شروع کر دیں گے اور بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، اور یہ بدترین لوگ ہوں گے جو کہ بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو قرآن و سنت کو سوشل میڈیا پر پھیلایا جاتا ہے یا آیات بھیجی جاتی ہیں یا آڈیوز یا ویڈیوز اس حوالے سے ریکارڈ کروا کے ارسال کی جاتی ہیں، تو اس میں یہ بات مد نظر رکھیے اگر کوئی بندہ اس کو ڈیلیٹ کرتا ہے تو وہ قرآن و سنت کو مٹانے کے مترادف عمل نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی قباحت ہے۔ وہ اس لیے کہ قرآن و سنت تو موجود ہی رہیں گے۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان کہ قرآن کو مٹا دیا جائے گا، مراد اس سے یہ ہے کہ قرآن تو موجود رہے گا لیکن لوگوں کا عمل ختم ہو جائے گا، لوگ اپنی زندگیوں سے اس کو مٹا دیں گے۔ قرآن کو اللہ رب العزت نے پڑھنے پڑھانے کے لیے ہی نہیں بلکہ سیکھنے اور سکھانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے اور عمل کرنے اور عمل کروانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ ہم نے صرف اس کو پڑھنے پڑھانے اور چومنے چاٹنے والی کتاب سمجھ لیا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن ایک دستور حیات ہے، ایک بہترین زندگی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ انسان کی فلاح، انسان کی نجات اور کامیابی اسی قرآن پر عمل کرنے میں منحصر ہے، اور اگر انسان اس قرآن سے دوری اختیار کر لیتا ہے اور سنت سے اعراض کرتا ہے اور ایسی باتوں کے پیچھے لگ کر جو تھوڑا بہت دین آ رہا ہے اس کو بھی سمجھنے سے دور ہو جاتا ہے تو ایسا شخص در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بے رغبتی کا اظہار کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بھائی اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے یا اس کو فارورڈ کرتا ہے تو دونوں پر ہی کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ بات کو سننا، سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا یہ اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ اجر کا باعث ہے۔ لہٰذا ہمیں اس طرح کے اشکالات کو رفع کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔